बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुस्ताख डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार का जो वाक़या वो इंतहाई संजीदा किस्म की सूरत हाल इख्तियार करते जा रहा है। संगीन किस्म के इल्ज़ाम तरीके लबैक के ऊपर लगाए जा रहे हैं और तरीके लबैक के खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। इवन के यूसी लेवल पे ये भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े सहाफ़ी लिबरल ये मुतालबा कर रहे हैं कि यूसी लेवल के ऊपर जो भी आदमी तहरीके लबैक माइंड सेट का आदमी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर क्या वजह है कि तहरीके लबैक के खिलाफ इतना सख्त किस्म का यानी कि महाज खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि तहरीके लबैक को वो कामयाबी मिल चुकी है जिसका वो अभी सिर्फ ख्वाब देख सकती थी। उसी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि जो वाकया क्वेटा में हुआ और अब जो वाकया जो सिंध में हुआ, दोनों वाकये काफी मिलते जुलते वाकयात हैं, लेकिन क्वेटा वाकये के ऊपर बिल्कुल खामोशी, कोई किसी किस्म का खास किस्म का रद्दअमल नहीं आया। लेकिन इसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक रद्दअमल आना शुरू हो गए। बैरूनी मुल्क लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में सियासतदानों ने, हुकूमती नुमाइंदों ने, लिबरल सहाफियों ने, मीडिया ने इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दिया कि यह बहुत बड़ा जुल्म हो गया इस डॉक्टर के साथ, एक गुस्ताख डॉक्टर के साथ। तो ये फर्क इतना ज्यादा क्यों है? यही फर्क बता रहा है, क्वेटा और सिंध वाकई के दो फर्क ही बता रहे हैं कि तहरीके लबैक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। नाज़रीन, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया कि भाई जो क्वेटा में वाकया हुआ था वो एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया था, एक इंडिविजुअल शख्स का वाकया था। हाँ, वो था पुलिस मुलाजिम में। जैसा कि एक आशिक रसूल अगर कोई एक स्टेप उठाता है, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो मजदूर भी हो सकता है, वो किसी कंपनी में जॉब करने वाला हो सकता है, वो पुलिस वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, यानी कि इसकी वजह से हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। बैरूनी मुल्क लिबरल की चीखें यानी कि सातवें आसमान तक पहुंच गई हैं कि वो तहरीके लबैक से कितने ज्यादा खौफजदा है, कि तहरीके लबैक कितनी आगे, यानी कि तहरीके लबैक का बयानिया कितना आगे निकल चुका है। अगर ये जो मुतालबात कर रहे हैं, फर्ज करें खुदा न खास्ता तहरीके लबैक के ऊपर पाबंदी लगती है, तहरीके लबैक की मेन क़यादत को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको फांसी पे लटका दिया जाता है, तो क्या तहरीके लबैक का जो बयानिया वो खत्म हो सकता है? क्या उसको ये रोक सकते हैं? क्या तहरीके लबैक की जो हिकमत अमलिया है कि अपने हाथों से कोई काम नहीं करना है, बच्चे बच्चे तक ये शऊर पहुंचाना है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा उसकी जो सजा है वो सजाए मौत है। अब जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तहरीके लबैक वाले, दरअसल उनको इन लफ्ज से यानी कि मन सब्बा नबियन फक्तुलहु, यानी कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी कि गुस्ताख है उसका सर कलम से यानी कि सर तन से जुदा कर दिया जाए। जो लफ्ज है ना सर तन से जुदा करना, ये लिबरल की चीखें निकाल रहा है। हालांकि ये तो एक आम मामूली सा नारा है कि जैसा कि आदमी कहता है कि यार कातिल की सजा मौत है, ठीक है ना, और चोर की सजा हाथ काटना हो गई, ठीक है ना। यानी कि जो जुर्म की सजा है वो सजा यानी कि सब लोग मानते हैं कि एक कातिल है उसकी सजा मौत है, एक चोर है उसकी सजा हाथ काटना है, इसी तरह एक जो गुस्ताख है उसकी सजा मौत है। लेकिन ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना सरतन से जुदा, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है लिबरल को। अब तहरीके लबैक के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं और उसमें तहरीके लबैक को आप सोशल मीडिया के ऊपर मत जाएं कि सोशल मीडिया के ऊपर तहरीके लबैक के खिलाफ लिबरल किस तरह जहर उगलते हैं और किस तरह बड़े बड़े मुतालबात करते हैं, या हुकूमती नुमाइंदे किस तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इनके खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब गेम अदालत तक जाती है, जब गेम सबूतों तक जाती है, जब गेम सामने गवाह पेश करने होते हैं तो कोई गवाह भी सामने नहीं आता है कि क्योंकि तहरीके लबैक की मेन क़यादत से लेके आम कारकुन तक कोई एक वीडियो सबूत, कोई एक बयान, कोई एक ट्वीट, कोई एक पोस्ट ये साबित नहीं कर सकते कि कहीं भी तहरीके लबैक वाले ने कहा है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उसका आप फौरन सर तन से जुदा कर लो। आम आदमी को कभी किसी तहरीके लबैक ने ये नहीं कहा है। अपनी नाअहली, अपनी यानी कि कमजोरी क्या तहरीके लबैक के ऊपर डाल सकते हैं? क्या ये जो अदालती इनकी कमजोर किस्म की अदालती यानी कि फैसले हैं उससे क्या उनकी जो इनकी नाअहलियत है या कमजोरी है या इनकी जो
اپنی بغیرتیاں ہیں یورپ سے مل کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ان کا الزام یہ تحریک لبیک کے اوپر لگا سکتے ہیں؟ یہ بالکل نہیں لگا سکتے۔ تحریک لبیک کسی شخص کا نام نہیں ہے، تحریک لبیک حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا نام نہیں ہے، تحریک لبیک کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، تحریک لبیک ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے۔ اس نے ایک بیانیہ دیا ہے، آپ شخصیت کے خلاف تو کارروائی کر سکتے ہیں، اس کو تو پھانسی کے پھندے پر چڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ نظریات کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اس کی سب سے بڑی واضح مثال ہمارے پاس افغانستان کی ہے۔ افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے، جو طالبان لوگ تھے، وہ تعداد میں 60-70 ہزار تھے، لیکن ان کے مخالفین جو تعداد میں تھے وہ 3.5 لاکھ تھے۔ اس میں نیٹو افواج ہو گئی، افغانستان کے جو جتنے ادارے ہیں، فوج ہو گئی، باقی جتنے ادارے ہیں وہ ساتھ میں تھے، لیکن جدید یعنی اسلحے کے ان کے ساتھ تھا، لیکن جو طالبان تھے وہ عام رائفلوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، تو وہ جیت گئے۔ تو وہ جیتے اس لیے کہ وہ ایک نظریہ تھا، یعنی کہ جہاں بھی تحریک طالبان اگر وہ تعداد میں 3000 ہوتے تو 30,000 پیچھے نظریاتی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس طرح اب تحریک لبیک ایک نظریاتی یعنی کہ انہوں نے ایک جو نظریاتی بیانیہ دیا ہے، اب اس کو یعنی کہ ختم کرنا ناممکن ہے۔ یہ صرف بیان بازی تو دے سکتے ہیں، مغرب کو تو خوش کر سکتے ہیں، یا ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ عملی کارروائی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ کوئٹہ میں چلے جائیں، کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا پولیس والے نے کیا ہے، تو اس کا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی تحریک لبیک والا نہیں تھا۔ یا اب جو سندھ میں واقعہ ہوا ہے، وہ جو پولیس والے ہیں، کیا ان کا تحریک لبیک سے تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، ان کو پوروں کو معطل کر دیا گیا، اس لیے کر دیا گیا ہے کہ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ تحریک لبیک کی جیت ہے کہ اب تحریک لبیک کا جو بیانیہ ہے نا وہ بول رہا ہے، تحریک لبیک نہیں، وہ اس کا بیانیہ بول رہا ہے۔ جو لوگ سن رہا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، کسی بھی یعنی کہ فرقے سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، وہ اس کے اوپر اثر کر رہا ہے، اور وہ ذاتی طور پر اس کے اوپر یعنی کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو یعنی کہ اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ اور سزائے موت یہ لوگ دے کے اور ہیں، بارہا کئی صحافی جن میں تھوڑی سی غیرت باقی ہے اور تحریک لبیک والے ہمیشہ سے یہی بات کرتے ہیں، جب بھی پاکستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی ایسے واقعے کو روک سکتے ہیں، حکومت روک سکتی ہے، وہ خود روکنا نہیں چاہتی۔ حکومت کیسے روک سکتی ہے کہ جب کسی شخص کی ایک واضح گستاخی سامنے آ جاتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوتی، بلکہ اس کو قانون کے حوالے کر کے اس صحیح طریقے سے اس سے پیسے بٹور کے بیرونی ملک سے یا ان کو اپنی غلامی زہر کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر غصہ جب آتا ہے، کارکنوں میں غصہ ہوتا ہے، عوام میں غصہ ہوتا ہے کہ یار ہم جس کے اوپر بھی کارروائی کرتے ہیں ان کو حکومت چھوڑ دیتی ہے۔ جیسا کہ اب سے 2 دن سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلا دیا، اس کا بھائی اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، اس کا بھائی اس کی گواہی دے رہا ہے، اس کا بھائی مطالبہ کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کے واضح الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ وہ کسی مذہب کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے، لوگ اس کو تحفظ دے رہے ہیں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے 15 پہ کال کی ہے کہ آج اس کو گرفتار کر کے لے کے جائیں۔ اب یہی لوگ جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہی لوگ جو اس کو ایک قانونی طریقے سے قانون کے حوالے کر رہے ہیں، کل کو قانون اس کو رہا کر دے تو کیا یہ لوگ کل کو بندوق اٹھا لیں یا اپنے ہاتھ سے خود فیصلے کرنے شروع کر دیں تو پھر کس کی غلطی ہے؟ تو ناظرین، یہ سب کچھ حکومت بھی سمجھتی ہے، صحافی بھی سمجھتے ہیں، لبرل بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات آپ واضح کر لیں کہ تحریک لبیک کو اب روکنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تحریک لبیک ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، ایک نظریہ، انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے۔ آپ شخصیت کے خلاف کارروائی کر کے اس کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، جیسا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یار وہ چلا جائے گا، یا کسی نے یہ سوچا تھا، بلکہ ہر آدمی یہی سوچتے تھے کہ یار اگر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے تو پھر تو تحریک لبیک ختم ہو جائے گی۔ کیا ختم ہو گئی؟ آ کے کنٹرول نہیں کر لیا حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے؟ بالکل کر لیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کو سعد حسین رضوی صاحب نہیں رہتے تو آج تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سعد رضوی صاحب ہے تو یہ پارٹی ہے، اگر سعد رضوی صاحب نہیں رہیں گے تو پارٹی کیسے چلے گی؟ لیکن جب آپ کا بیانیہ سچا ہو تو پھر اللہ کی ذات ایسے آدمی کو یعنی کہ وہ لے کے آتا ہے کہ وہ پچھلے کا گیپ پورا کرتا ہے۔
تو اب ناظرین ان کی چیخیں یہی بتا رہی ہیں، اور ہر آدمی کے اپنے حصے سے کا کام کر رہا ہے۔ تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں، صحیح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ جو لبرل ہیں، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، جو مفاد پرست قسم کے سیاسی لوگ ہیں، وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اور جیت انشاءاللہ کس کی ہوتی ہے؟ حق کی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک والے حق پہ ہیں اور ہم حق پہ ہیں، تو پھر ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، پھر اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ جیت انشاءاللہ تحریک لبیک کے ہی ہوگی انشاءاللہ۔ جو لبرل ہے، گستاخ ہیں، ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی کامیابی، اور انشاءاللہ جو مستقبل ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو یقین رکھنے والے ہیں ان لوگوں کا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔